لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سرکار یہ ارشاد فرمائیے کہ احرام کے بغیر جو طواف ہوتا ہے کیا عورت اس طواف میں بھی اپنا چہرہ کھلا رکھے گی؟ نہیں، عورتوں کو، جوان عورتوں کو چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور ان پر لازم ہے سوائے حالت احرام کے. حالت احرام میں ان پر چہرہ نہ چھپانا ضروری ہے. احرام کی حالت کے علاوہ اگر نفلی طواف کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں یا روزہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر حاضری دیتی ہیں تو عام حالات میں ان پر چہرہ چھپانا ضروری ہے. چہرہ چھپائیے. عورت کا احرام کیا؟ جس طرح مرد کا احرام ہے اس پر پابندی یہ ہے کہ وہ جو کپڑا پہنے گا وہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اسی طریقے سے وہ اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا. عورتوں کے حوالے سے کپڑے کی یہ پابندی تو نہیں ہے، وہ عام لباس پہنیں گی جو ان کا معمول کا لباس ہے. یہ ہمارے ہاں دکانداروں نے یہ نکال دیا ہے کہ جناب عورتوں کا یہ احرام ہے، یہ جدا کپڑے ہیں. ایسا نہیں ہے. البتہ جس طریقے سے مرد جو ہے وہ اپنا چہرہ، اپنا سر کھلا رکھتا ہے، عورتیں ایسا نہیں کریں گی. وہ اپنا سر ڈھانپے رکھیں گی. البتہ اپنا چہرہ جو ہے وہ جس طریقے سے مرد کو چھپانا منع ہے، عورتیں اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گی. کھلا رکھنا ضروری ہے. اتنا تو اجازت ہے نا، جیسے مثال کے طور پر یہ عورت احرام کی حالت میں ہے تو اگر اس نے کوئی اپنے چہرے کے سامنے یوں گتے سے کسی سے آڑ لے لی کہ چہرہ نظر نہ آئے، یا مطلب ایسی چھجے والی کوئی ایسی ٹوپی ہو اور اس کے آگے ایسا نقاب ڈال دیا جائے جو چہرے پر کپڑا نہ لگے، تو پرفتن دور میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا. اس کی تاکید کی گئی ہے. لیکن یہ آڑ لینا یہ نہیں ہے کہ چہرے پر مسک کر لیا اور چہرہ ڈھانپ لیا. یہ محض آڑ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر چہرے سے وہ کپڑا مسک کرتا ہے تو اس میں پھر مسائل آئیں گے. وہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اور وہ جو امیر علیہ سنت نے بھی جو اپنی وسیلی میں وضاحت کی ہے، یا یہ رفیق الحرمین میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے. اس کے علاوہ بھی اگر چہرے پر مرد کے بھی کپڑا لگتا ہے، مثال کے طور پر طواف کرتے ہوئے یا رش کے عالم میں کوئی حاجی اپنا احرام لپیٹتا ہے اور کسی کے چہرے پر لگ جاتا ہے، تو اس میں بھی مسائل یہ ہیں کہ اگر چہرے پر کسی کا پلو لگ جاتا ہے اور وہ چہارم سے کم حصے پر لگتا ہے قلیل وقت کے لیے، تو نہ کوئی صدقہ ہے نہ کوئی کفارہ ہے. اور اگر چہارم حصے پر لگا لیکن قلیل وقت کے لیے لگا تو ایسے میں صرف صدقہ دینا ہوگا. اور اگر وہ زیادہ وقت کے لیے لگا ہے، 4 پہر کے لیے لگا ہے، تو پھر ایسے میں دم ہوگا. عام طور پر قلیل وقت کے لیے لگتا ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ پورے چہرے پر لگا ہو یا چہارم سے زیادہ لگا ہو، تو ایسے میں صدقہ ہوگا. یہ ایک عام سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں. اصل میں یہ چہارم، قلیل اور ان جو آپ نے ایک اصطلاحات کا استعمال فرمایا، اگر ہمارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کے لیے، حاجی اور حجنوں کے لیے اس کو کچھ آسان انداز میں بیان کر دیں. چہارم کا مطلب ہے 4 حصے چوتھائی جسے ہم کیسا کہتے ہیں. چہرے کا 4 حصہ کیا؟ چہرے کی اگر آپ پیمائش کریں تو اس کی جو چوتھائی بنے گی تو اس کو کوارٹر کہتے ہیں. کوارٹر جسے کہتے ہیں عام طور پر. تو اگر جہاں سر کے بال جمنا شروع ہوتے ہیں عادتاً، وہاں سے لے کر جو حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے وہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، یہ سارا مطلب یہ چہرہ ہو گیا. یہ چہرہ ہے. اگر یہ اس تمام حصے کی پیمائش کی جائے اور جو کپڑا چہرے پر لگا ہے وہ چوتھائی سے کم حصے پر لگا ہے، اس نے چوتھائی سے زیادہ لگ کر نکل گیا. جی ہاں، لگ کر نکل گیا، تو ایسے میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اور اگر چوتھائی حصے سے زیادہ پر وہ لگ کر نکلا ہے لیکن تھوڑے وقت کے لیے لگا ہے، 1 لمحے کے لیے لگ کے ہی نکل جاتا ہے، کوئی پورا ڈال تو لیتا ہی نہیں ہے، تو ایسے میں صدقہ دینا ہوگا.
اگر تھوڑا سا بھی 4 حصے سے زیادہ پہ، جی جی، چوتھا حصے سے زیادہ پر لگ کے ہی نکل گیا تو صدقہ دینا ہوگا. صدقہ دینا ہوگا. حضور آپ ارشاد فرمائیے صدقہ کیا ہے؟ صدقہ اصل میں حج کے حوالے سے تو اس کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ 2 معنی پر بولا جاتا ہے کہ عمومی طور پر جو اس سے مراد ہے وہ تو ہے صدقہ فطر کی مقدار. تو صدقہ فطر کی مقدار وہی ہے کہ جو 2 کلو کے قریب کی جو مقدار بنتی ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظ صدقہ سے مراد جو ہے وہ 1 مٹھی اناج، 1 مٹھی گندم وغیرہ صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں پر یہ مراد ہو وہاں پر علماء اکثر کتابوں میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ مراد ہے. جب مطلق لفظ صدقہ بولا جائے، یعنی صرف لفظ صدقہ بولے، تو وہاں پر صدقہ فطر مراد ہوتا ہے. جو حج کی جو ہے وہ جب حج کے اندر کسی غلطی کا ارتکاب ہو جائے، اس پر جو چیزیں لازم آتی ہیں، تو ایک یعنی دم ہے کہ بکرا بکری کی قربانی دی جاتی ہے، اور دوسرا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے صدقے کا. تو وہاں جو صدقے کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد صدقہ فطر کی ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جو صدقہ جو ہے یہ حدود حرم میں دینا ہے یا اپنے وطن میں بھی دے سکتے ہیں؟ اس میں صدقے کے اندر تو یہ قید نہیں ہے کہ یہ حدود حرم کے اندر ہی دیا جائے. البتہ افضل ہے کہ صدقہ حرم کے مساکین کو دیا جائے. ہاں دم کے اندر یہ ضروری ہے کہ دم کے طور پہ جو بکرا یا بکری ذبح کیا جاتا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ یہ حدود حرم میں ہو. تو دم میں شرط ہے لیکن صدقہ کے اندر شرط نہیں ہے. افضل ہے کہ یہ حرم شریف کے اندر وہاں کے مساکین کو دیا جائے. حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ طواف کے دوران عموماً لوگ کیا کیا غلطیاں کر جاتے ہیں؟ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں طواف کے بارے میں بہت ساری احتیاطیں عطا فرمائی ہیں. ایک عمل جو احرام کی حالت میں کیا جاتا ہے وہ استباح، جس میں حاجی جو ہے وہ اپنا مرد اسلامی بھائی جو ہیں وہ اپنا سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں اور وہ طواف ہی میں رکھنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بھی حاجیوں کو دیکھا گیا کہ وہ جب گھر سے چلتے ہیں جبھی سے استباح کر لیتے ہیں. نمازوں میں بھی استباح ہوتا ہے تو ظاہر سینہ کھلا ہوگا نماز کے اندر تو اس میں بھی کراہت آئے گی. تو ایک تو اس بات کی احتیاط کی جائے، اور ساتھ ساتھ طواف کے اندر چونکہ حج کا موسم جو ہے اس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور حجاج کے ساتھ حجنیں بھی ہوتی ہیں. تو جیسا کہ پچھلے سلسلے میں بھی ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ وہاں نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باندیاں اس کے در میں حاضر ہیں، در پر حاضر ہیں، یہ خیال رکھنا ہے. تو اس وقت رش کے عالم میں اپنے آپ کو ان سے بچانا ٹکراؤ کی صورت حال بن جاتی ہے. بعض اوقات تو اتنا رش ہوتا ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس وقت اگر حجاج سے گزارش ہے کہ جن کے لیے ہو سکے وہ لیٹ نائٹ یعنی رات میں تاخیر سے طواف کریں تو اس وقت کافی آسانی بھی رہتی ہے، سہولت بھی رہے گی، وقت بھی کم لگے گا. اور اگر بالکل نماز کے بعد طواف کرنے خاص طور پہ حج کے قریب کے ایام میں جایا جائے گا تو بہت رش ہوگا. اور اب تو طواف 3-4 فلور پر مشتمل ہو چکا ہے، تو اگر اس کو بھی اپنایا جائے تو وہاں بھی سہولت ہے. اب ویل چیئر والوں کو اگر طواف کروانا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معذور حاجی ہیں یا بڑی عمر کے حاجی ہیں، تو اس میں یہ احتیاط بالخصوص کی جائے کہ ہماری ویل چیئر سے کسی کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے. میں نے خود دیکھا ہے کئی بار کہ طواف کراتے وقت یا سعی کراتے وقت ہم کئی جو ویل چیئر والے ہوتے ہیں وہ کئیوں کے پاؤں زخمی کر دیتے ہیں. اب وہاں کسی کو تکلیف ہو جائے اور بالخصوص طواف کے دوران اگر کسی کے پیر سے خون نکل جائے تو اس بیچارے کا تو وضو بھی گیا. اب وہ اس رش کے عالم میں وضو کرنے حرم کے باہر جائے اور بعض اوقات خون بھی نہیں رکتا. تو یہ بہت بڑی احتیاط ہے. بندہ کوشش کرے کہ ویل چیئر والے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اوپر سے طواف کر لیں. اب تو حتیم میں، اب تو مطاف میں ویل چیئر والوں کو جانے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی جب رش کا عالم ہوتا ہے. تو یہ چند احتیاطیں ہیں. اور باقی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کس انداز میں، کس رکت کے ساتھ، اور آپ نے تو طواف کی اتنی اچھی فضیلتیں بیان کی، اے کاش وہ منظر ہو، وہ دل کی کیفیات ہوں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا طواف کر رہا ہوں جس کا طواف میرے آقا نے بھی کیا. کئی انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک گھر کا طواف کیا، اور طواف خانہ کعبہ میں اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں. یہ منظر اور یہ کیفیات دل میں ہو تو اس کی برکتیں نصیب ہوں. دعائیں جو لکھی ہوئی ہیں عربی یاد نہیں ہوتی، تو کیا یہ مناسب ہے کہ اگر عربی دعائیں یاد نہیں ہیں اور اگر عربی دعائیں